أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی کتنے تعجب کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، یہ مقصود ہے اس کا۔ علم ترا، اے مخاطب کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنی پاک بازی بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی یہود کی طرف، یہود مراد ہے کہ یہود اپنے آپ کو بڑا پاک باز اور بڑے چنیدہ اور بڑے منتخب لوگ گردانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ تبارک و تعالی یعنی انبیاء کی اولاد، تو اللہ کے پسندیدہ لوگ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی نکیر کی کہ اپنی پاک بازی نہیں بیان کرنی چاہیے، اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا پرہیزگار آدمی ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، اور میں نے تبلیغ میں اتنا وقت لگایا ہے، یا مدرسے میں اتنا وقت لگایا ہے، میں فلاں ہوں۔ بہرحال اس سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، بڑائی کی علامت ہے۔ کبر اور تکبر یہ حرام ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی کے اعمال عند اللہ مقبول ہے یا نہیں ہے، اس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنی پاک بازی بیان نہ کرو، خود سے مت کہو کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتے ہیں کہ کون نیک ہے، کون متقی ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ تم خود اپنی وہ پاکی بیان نہ کیا کرو، اس سے منع کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بچی تھی چھوٹی، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام برہ ہے۔ برہ کا معنی ہے بڑی نیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزکوا انفسکم، کہ اپنی پاکی اور اپنے اوصاف اور اپنی تعریف خود مت کیا کرو۔ نیک کون ہے کون نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ نیکی کا تعلق تقوی کا تعلق وہ تو دل سے ہے۔ اب بظاہر اگر کوئی جس طرح کا بھی عمل کر رہا ہو، لیکن اگر اس کی نیت میں کوئی فرق ہے یا اس عمل کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے، یا اور کوئی وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے، تو اس عمل کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، اور پھر اس میں تکبر بھی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس حکم سے بے خبر ہیں، اور وہ اپنی تعریف شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور میں اس طرح کرتا ہوں، یہ اعمال کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس سے منع کیا ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے۔ یہود بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنی پاک بازی بیان کرتے ہیں۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ پاک باز ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، سیدھی راہ کی رہنمائی دے دیتے ہیں، اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں پاک کر دیتے ہیں ہر قسم کے کفر و شرک اور گناہوں سے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اس سے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کہ ایک شخص نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو کسی شمار میں ہی نہ لائیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، ان سے ایک ادنا برابر بھی ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل جیسے لفظی ترجمہ فتیل کا ہے، جو کھجور کے اوپر ایک جھلی نما ہوتی ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے، لیکن مراد ادنا ہے کہ ان سے کچھ بھی ان سے زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ جس کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ انظر، آپ دیکھ لیجئے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ یہود کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہمارا ایک درجہ اور رتبہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کریں گے اور ہمارا خیال رکھیں گے دوسرے انسانوں کی بنسبت۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتے، اللہ کے ہاں تو عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کے حسب نسب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن اور خود ان کے تورات میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں یہ سارے وضاحت ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پیغمبر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی خاص امتیازی برتاؤ نہیں۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے نا کفار کے وہ کافرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ بھی مبتلا ہو رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو ہر ایک نے سنا ہوگا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ تو موجودہ دور میں جو بعض لوگ پیر کہلاتے ہیں مختلف قسم کے، اور وہ اپنے مریدین کو لوٹنے کے لیے یہ جو ان سے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے مریدین کے ساتھ یہ ہوگا، کرم ہوگا اللہ کا خصوصی، اور اس طرح کے جو وہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کرم خود وہ پیر کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کے اعمال عند اللہ مقبول ہے یا نہیں ہے، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ مقبول ہے یا نہیں۔ اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میرا عمل تو کسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیر اور کون ہوگا، یعنی نیک آدمی، پیر سے مراد نیک آدمی۔ وہ خواہش کر رہے ہیں درختوں جانوروں کو دیکھ کر کہ کاش میں جانور ہوتا کہ مجھ سے کوئی حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو ان سے بڑے نیک اور اولیاء اللہ تو روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ ولی، ان سے بڑا ولی بعد میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کی ولایت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو مشہور بزرگ اور امام گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز جو حکمران گزرے ہیں، پانچواں خلیفہ کہلاتے ہیں، انہوں نے بہت انصاف سے حکومت کی اور بڑا عدل سے حکومت کی، اور اسی وجہ سے ان کو پانچواں خلیفہ قرار دیا گیا کہ عمر ابن عبد العزیز بہتر ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
اور ان کے بارے میں چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ان سے بدظن ہے اور ان کے مخالف ہیں، تو سوچا سوال کرنے والے نے کہ عمر بن عبدالعزیز اتنی بڑی ہستی ہے کہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تو ایک بڑا طبقہ خلاف ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے ہوئے معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول ہے، میں عمر بن عبدالعزیز کو اس دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا، یہ پھر ایسی ولایت ہے، یعنی ایمان کی حالت میں یہ بعض والوں کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی، تو ان سے بڑا ولی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، کیا ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے، یعنی انسان جتنا بھی نیک ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن موجودہ دور میں اس کا بالکل الٹ ہے، اور کوئی بھی شخص یہ داڑھی رکھ لے یا پگڑی یا سفید کرتا پہن لے یا بڑی بڑی تسبیح ہاتھ میں لے لے تو وہ اپنے دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، اور میرے جو مریدین ہوں گے ان کے ساتھ خاص اللہ کا کرم ہوگا اور ان کا یہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ڈرنے والی بات ہے۔ تو انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا، اور یہ صریح گناہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی ان کے سزا اور عذاب کے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ